السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اور اس ویڈیو میں بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور اچھے رویے کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل معلومات کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کفار و مشرکین اور دشمنوں سے حسن سلوک اور اچھے رویہ اور معافی تلافی میں گزری ہے، اور تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ حسن اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن انہی واقعوں میں سے فتح مکہ کے بعد کا وہ واقعہ بھی ہے جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو عفو درگزر کا ایک سبق دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع سے اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار تھا کہ ان کے ساتھ جو چاہے کریں اور بدلہ لیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ جو حسن سلوک کیا اور جو رویہ اپنایا، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو قریش کے ظالمین آپ کے سامنے موجود تھے، اس میں وہ بھی حضرات تھے جو اسلام کو مٹانے کی سازش میں آگے تھے، وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اس میں وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے ٹکرایا کرتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کی جلتی ہوئی آگ پر لٹا کر ان کو گھسیٹا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، محمد تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ میرے دوستو، جواب آتا ہے، محمد آپ ہمارے بھائی ہو، آپ ہمارے بھتیجے ہو، آپ سے تو خیر ہی کی امید ہے۔ ارشاد ہوا، تم پر کوئی سرزش نہیں اور کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی آزاد، جو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی چھٹکارا حاصل۔ میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ پھر اس حسن اخلاق اور اچھے رویے کا نتیجہ جو ہوا وہ دنیا جانتی ہے کہ لوگ جوق در جوق آپ کے ہاتھوں پر اسلام لانے لگے، جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے اس فتح کی پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی۔ ہم اپنے اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ذرا ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، پھر ہمیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔